بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فساد کے وقت، انتشار کے وقت میری کسی سنت کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی داڑھی شریف رکھتا ہے، کوئی شخص امامہ شریف پہنتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ سفید لباس پہننا ساری عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ فرمایا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ساری سنتیں قیامت تک زندہ رہیں گی، وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر رہیں گی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا، تو ایک شخص جو ہے جب کھانا دیا گیا تو وہ کھانے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ جو کدو پکا ہوا ہے نا، میں تو کدو پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول، اور جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، تو بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ نے اسی وقت تلوار نکالی، آپ نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ میں کدو پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کھانا مزاج نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن تو سنت کا پورے دربار کے اندر مذاق تو نہ اڑا کہ نبی پاک کا غلام ابھی زندہ ہے، تجھے کس نے اختیار دیا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائے۔ ویسے بھی حکماء اطباء لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام طبیب اعظم تھے، اور آپ نے فرمایا جب بھی گوشت بناؤ تو اس کے اندر چند ٹکڑے جو ہے وہ کدو شریف کے ڈال لو تاکہ اس کی تاثیر بدل جائے، تربوز کھاؤ تو اس کے ساتھ تھوڑی سی کھجور کھا لو تاکہ گرم تر جو ہے وہ مزاج بن جائے، اور سب سے بہترین مزاج بھی حکماء کہتے یہی ہوتا ہے۔ بستام جو ہے علاقہ تھا، اور وہاں کے رہنے والے تھے حضرت بایزید بستامی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کے اندر جو خربوزہ تھا یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فارسی کے اندر مثنوی کے اندر ان کا وہ پورا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی خربوزہ نہیں کھایا، صرف اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے کھایا ہے یا دانتوں کے ساتھ ویسے کھایا ہے۔ یعنی بات تو عشق کی ہوتی ہے، بات تو محبت کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی علماء کہتے ہیں للناس یعشقون مذاہبوں کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگ لیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے باتوں سے بات نکل گئی، در عشق تو دندان شکست است با الفن تو جامع رسانید اویسے کرنینا۔ حضرت سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دندان مبارک شہید ہوئے، ان کے بارے میں بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا جامع جو ہے وہ اپنا جبہ مبارک جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا بڑا نام ہے، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا بڑا جو نعت خوانی کے اندر، تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر ان کا کتنا، اور کتنے بڑے یہ عاشق رسول تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی یہ روزہ پاک کے اوپر جاتے تھے اور جب ان کی واپسی کا وقت ہوتا تو یہ شعر کہتے تھے، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ ایک مرتبہ انہوں نے نیت کی وہاں پر جانے کی، تو راستے کے اندر حضور علیہ السلام ایک امیر تھا، اس کے خواب کے اندر آئے، ان کے علاقے کے امیر کے خواب کے اندر آئے کہ ان کو یہاں پر اب اس دفعہ روک لیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہلا کیا، اور وہ بکریاں جو جا رہی تھی ریوڑ ان کے اندر جو ہے یہ چلے گئے اور بکریوں کی طرح یہ چلنے لگے۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کرم فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زیارت فرمائی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی سعادتیں بھی دیتا ہے اور آخرت کی سعادتیں بھی دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ چیز بتائیں۔ وہاں پر علماء نے ویسے تو حافظے کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن ایک بات یہ لکھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی کے اندر مسواک کا طریقہ بتا دیں۔ اگر وہ اپنے دانتوں اپنی انگلی کے ساتھ بھی اس طرح دانتوں میں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کا حافظہ جو تیز کر دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ سنت کی طرف آتا ہے، محبت کے ساتھ آتا ہے، تو پھر ادھر سے بھی کرم ہو جاتا ہے، پھر حضور علیہ السلام بھی اس کے اوپر کرم فرما دیتے ہیں، اور وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ پھر خالی نہیں لوٹتا۔ تو وضو کے مسائل بیان کیے تھے، وضو کی چند ایک سنتیں ہیں، سماعت فرمائیں۔ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ دوسری سنت یہ ہے کہ شروع کے اندر بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تیسری سنت یہ ہے کہ شروع میں مسواک کرنا اگر یہ میسر آئیں۔ مسواک کے بارے میں کئی مرتبہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح تیسری سنت یہ ہے کہ مسواک اگر نہ ہو تو انگلی کے ساتھ جو ہے وہ دانتوں کے اوپر اپنی انگلی پھیرنا، یعنی شروع میں مسواک کرنا اگرچہ انگلی کے ساتھ ہو جب مسواک موجود نہیں۔ 3 بار کلی کرنا، 3 بار۔ آج کل لوگ تو ویسے ہی انگریزوں نے ہمارے ہاں ٹوتھ برش جو ہے اس کو جو ہے وہ لاگو کر دیا، ہم اس کے انکاری نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو جی اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، جو حکمت سنت کی مسواک کے اندر ہے نا وہ ٹوتھ برش کے اندر نہیں ہے۔ وہ گلے کی غلاظت، گلے کا غبار جو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مسواک پر عمل کرنے میں ہے، وہ وہاں پر آگے ٹوتھ برش تو نہیں جائے گا۔ خیر ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہی بتایا کرتے تھے کہ ٹوتھ برش اگر صفائی کی نیت سے ہے تو اس کے اندر منع تو کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی عالم نے منع نہیں کیا، لیکن جو مسواک ہے اس کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر درجہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح ایک ایک سنت کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو آج ویسے ہی انگریزوں نے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں لاگو کر دی ہیں اور غیر محسوس طریقے سے انہوں نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیچھے کر دیا ہے۔ اسی طرح 3 بار کلی کرنا اگرچہ 1 چلو پانی کے ساتھ ہو، 3 چلوں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا۔ تو یہاں پر میں نے مسئلہ یہ بتایا تھا اگر روزے دار ہے تو اسی غرارہ کرنا سنت ہے، تو اگر روزے دار ہے تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرے گا، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ غرارہ کر لیتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، اگر پانی چڑھایا اس نے زبردستی کر کے پانی آگے چلا گیا تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دونوں مسئلے اس وقت ہے، ویسے روزے کی حالت میں 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے، غرارہ کرنا روزے کی حالت میں سنت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح 3 چلوں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا ہڈی تک یہ سنت ہے۔ غیر روزے دار کا اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ 1 چلو کے ساتھ نیچے کی طرف سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ گلی داڑھی کا خلال جو ہے وہ لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں، جنہوں نے داڑھی شریف رکھی ہوتی ہے اس طرح بعد میں خلال کرتے ہیں، تو انگلیوں کا خلال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بندہ انگلیوں کا خلال کرے۔ اعضاء کو 3 بار دھونا، اعضاء کو 3 بار دھونا۔ 1 بار سارے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہی ہو۔ کانوں کا مسح کرنا اگرچہ کئی مرتبہ لوگ مسح کرتے ہیں اور پھر نیا پانی لیتے ہیں، تو اسی پانی کے ساتھ بھی کانوں کا مسح کر لیا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعضاء کو ملنا، پے در پہ دھونا، یہ نہیں ہے کہ پہلے جو اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں تو باتیں کرنا شروع کر دیں، جب وہ ہاتھ خشک ہو گئے تو پھر وہ جا کے منہ دھو لیں۔ اسی طرح آدھا وضو کر لیے تو پاؤں جو وہ کہتے ہیں کہ میں 10 منٹ بعد دھو لوں گا، نہیں، جو بھی عمل کرنا ہے وضو کرنا ہے تو پے در پہ مسلسل ترتیب کے ساتھ جو اس نے تمام اعضاء کو دھونا ہے۔ اور شروع میں ثواب کی نیت کرنا، قرآن پاک کی تصریح کے مطابق ترتیب سے وضو کرنا،
دائیں طرف سے اور انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا، اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا نہ کہ گلے کا۔ اسی طرح مستحبات میں بلند جگہ پر بیٹھنا، قبلہ رخ ہونا، دوسرے آدمی سے مدد نہ لینا، اور وضو کرتے ہو دنیاوی گفتگو نہ کرنا، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، سنت سے ثابت دعائیں مانگنا، سنت سے ثابت دعائیں مانگنا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا، سب سے چھوٹی انگلی کو کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، یعنی کانوں کے سوراخ میں ایسے ڈالنا، کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا، غیر معذور کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ 2-4 منٹ نماز سے پہلے ہی وضو وغیرہ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ساری اذانوں کا انتظار کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واش روم میں جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ وہ پہلے کرے۔ تو وضو کی جو ہے وہ دعائیں ہیں، ویسے احادیث کے اندر آتی، میں اس کو برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، کلی کرنی ہے تو یہ دعا مشہور ہے، اللہم اعنی تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑے گا، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار۔ چہرے کو دھونا تو یہ دعا پڑے گا، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ۔ دائیں ہاتھ کو دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعطینی کتابی بیمینی ولا تعطینی کتابی بشمالی۔ بائیں ہاتھ کو پڑھے، بائیں ہاتھ کو دھوئے تو پھر اس کا دوسرا حصہ پڑے گا۔ اسی طرح سر کا مسح کریں تو یہ دعا پڑے گا، اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک۔ کانوں کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن، اے اللہ میرے کانوں کو قرآن سننے والا بنا دے۔ اسی طرح دایاں پاؤں جب دھوئے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تدل الاقدام۔ بایاں قدم دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا۔ اور آخر میں جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھے گا، دوسرا کلمہ یہ کلمہ شہادت جسے ہم کہتے ہیں وہ پڑھے گا۔ اور وضو کا بچا ہوا پانی پینا، وضو کا تھوڑا سا بچا ہوا پانی پینا یہ بھی مستحب ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام